نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہیں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com اردو زبان میں اپنا سوال لکھ کر بھیجیے، انشاءاللہ مرکز کی جانب سے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے راؤ عامر علی صاحب نے کوئٹہ سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ ایک خاوند اور بیوی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ بیوی کی طرف سے بار بار مطالبہ تھا کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے طلاق دے دو، لیکن خاوند ٹال مٹول کرتا رہا۔ بیوی نے جب حد درجہ اصرار کیا تو اس کے اصرار کے نتیجے میں خاوند نے صرف ایک مرتبہ کہا، اچھا میں نے تمہیں فارغ کر دیا۔ کیا ایسی صورت میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ خاوند نے بیوی کو لفظ طلاق نہیں بولا بلکہ لفظ فارغ بولا ہے۔ اب دونوں بہت زیادہ پریشان ہیں، اس کے بارے میں حل بتائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، اگر بیوی کے مطالبہ کے نتیجہ میں خاوند نے لفظ فارغ بولا ہے تو لفظ فارغ سے بیوی پر طلاق واقع ہو چکی ہے۔ لفظ فارغ میں طلاق کا احتمال بھی ہے اور طلاق کے علاوہ کسی اور معنی کا احتمال بھی ہے، لیکن یہ لفظ فارغ بیوی کے مطالبے کے نتیجہ میں خاوند نے بولا ہے اور بیوی کا مطالبہ طلاق کا تھا، لہٰذا بیوی کا مطالبہ یہ دلیل اور اشارہ بنتا ہے کہ خاوند نے لفظ فارغ سے طلاق مراد لی ہے۔ اس لیے ان صاحب کی بیوی پر ایک طلاق واقع ہو چکی ہے۔ یہ طلاق طلاق بائن کہلاتی ہے۔ طلاق بائن کا معنی بھی سمجھ لیجئے۔ طلاق بائن یہ ہوتی ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور عدت شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر دونوں آپس میں ملنا چاہتے ہیں، دونوں گھر آباد کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ دونوں کا نکاح ہوگا۔ حق مہر بھی نیا ہوگا، گواہ بھی نئے ہوں گے، ایجاب و قبول نیا ہوگا، تو یہ دونوں مل کر گھر آباد کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس طرح نکاح نہیں کرتے تو بیوی کی جب عدت گزر جائے گی تو بیوی دوسری جگہ نکاح کرنے کی مجاز ہوگی۔ ہاں، اگر عدت گزرنے کے بعد بھی بیوی یہ چاہتی ہے کہ خاوند کے ساتھ میں ملوں تو پھر دوبارہ نکاح ہوگا۔ تو طلاق بائن میں اگر وہ دونوں پشیمان ہیں تو ایسا کریں کہ آپس میں دوبارہ نکاح کر لیں، نئے حق مہر گواہوں اور ایجاب و قبول کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اب خاوند کو صرف اور صرف دو طلاقوں کا اختیار باقی ہوگا۔ ایک طلاق تو اس کی ہو چکی، مزید 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا اگر انہوں نے نکاح کر لیا تو۔ آئندہ زندگی میں اگر خاوند نے کبھی بیوی کو 2 طلاقیں دے دیں تو بیوی اس پر مغلظاً حرام ہو جائے گی، یعنی اب وہ نکاح کے ذریعے بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ مکمل مسئلہ ہے، ان کو بتا دیجیے۔ محمد علی صاحب آپ بھی کوئٹہ سے لکھتے ہیں، میری بیٹی حالت حمل میں ہے، خاوند نے اسے طلاق دے دی ہے اور طلاق دے کر زدکوب بھی کیا ہے اور میرے گھر بھیج دیا ہے۔ اس میں چند باتیں آپ سے پوچھنی ہیں۔ نمبر 1، حمل کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور اگر طلاق ہو جاتی ہے اس کی عدت کیا ہوگی؟ دیکھیے، آپ کے 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال جو ہے کہ حالت حمل میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں، تو واضح سمجھیے کہ حالت حمل میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم سورۃ الطلاق آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ حاملہ عورت کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کر لے، یعنی جب ایسی عورت جس کو حمل ہو، اگر اس کو خاوند نے طلاق دی ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اس کی عدت بچے کی ڈیلیوری ہے۔ اگر خاوند کی طلاق کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو اب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ سورۃ الطلاق میں حاملہ عورت کی عدت کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حالت حمل میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔
تو لہٰذا پہلے سوال کا جواب تو یہ ہوا کہ آپ کی بیٹی پر طلاق واقع ہو چکی ہے۔ دوسری بات کہ طلاق کتنی واقع ہوئی ہے، تو اس حوالے سے یہ دیکھ لیجیے، اگر خاوند نے ایک طلاق دی ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی، خاوند نے 2 طلاق دی ہیں تو 2 ہوں گی، اگر 3 دی ہے تو 3 ہوگی۔ خاوند کی طلاق پر یہ منحصر ہے، اس لیے آپ خاوند کے جو الفاظ ہیں وہ لکھ بھیجئے کہ خاوند نے کن الفاظ کے ساتھ طلاق دی ہے۔ اور تیسری چیز کہ اس کی عدت کیا ہوگی، یہ عرض کر دی گئی ہے کہ جب ڈیلیوری ہوگی، بچہ پیدا ہوگا تو پھر اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ آپ کے تینوں سوالات کے جواب ہم نے عرض کر دیے۔ محمد عظیم صاحب آپ ملتان سے سوال کرتے ہیں، غسل کرنے میں انسان وضو نہ کرے تو کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یعنی ایک بندہ غسل کرتا ہے اور اس میں شروع میں وضو نہیں کرتا، تو غسل کر لینے کے بعد آیا کہ وہ دوبارہ وضو کرے یا نہیں، اور آیا کہ اس شخص کا وضو غسل کے دوران ہو جاتا ہے یا نہیں۔ ہم نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ اس وقت چونکہ جسم پر کپڑے نہیں ہوتے اس لیے وضو صحیح نہیں ہوتا، اس کے بعد کر لینا چاہیے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے ہماری کیا رائے ہے، خود حدیث مبارک میں موجود ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 107 میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معمول ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتوضأ بعد الغسل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غسل فرما لیتے تو غسل فرما لینے کے بعد آپ علیہ السلام وضو نہیں کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غسل میں وضو ہو جایا کرتا ہے، اس لیے غسل کر لینے کے بعد دوبارہ وضو نہ کیا جائے۔ باقی یہ بات کہ جسم پر کپڑے نہیں ہوتے لہٰذا وضو معتبر نہ ہو، تو پھر انسان جب غسل کرتا ہے تو غسل کے وقت بھی جسم پر کپڑے نہیں ہوتے، پھر غسل بھی معتبر نہ ہو، تو یہ ایسی دلیل نہیں ہے جس کی بنا پر دوبارہ وضو کو لازم کر دیا جائے۔ اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ وضو جن اعضاء کے دھونے اور سر کے مسح کا نام ہے، غسل کے اندر وہ اعضاء بھی دھل جاتے ہیں، اور سر کا مسح کیا، سر کا غسل بھی ہو جاتا ہے، یعنی سر دھویا بھی جاتا ہے۔ لہذا جو کام ہم نے وضو میں کرنا تھا وہی کام غسل کے دوران ہو جاتا ہے، اس لیے غسل کرنے کے بعد الگ سے دوبارہ وضو کرنے کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ محمد سلطان صاحب آپ بھی ملتان سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص دعائے قنوت اس کو یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو پھر اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ باندھے گا تو اس وقت کوئی دعا پڑھ لے، مثلا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھ لیا کرے، یا یہ دعا پڑھ لیا کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ لیکن اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ برابر دعائے قنوت کو سیکھتا رہے، یعنی فی الوقت جب دعائے قنوت یاد نہ ہو تو ان دعاؤں کے اہتمام کرے، ان کو پڑھا کرے، لیکن ساتھ ساتھ دعائے قنوت کو یاد کرنے کی جو ہے وہ ترتیب بنا لیا کرے۔ محمد جنید صاحب آپ رحیم یار خان سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت ایام میں ہو تو کیا وہ ذکر اذکار کر سکتی ہے، اور کیا اگر اذان ہو تو اس کا جواب دے سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس حوالے سے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 131 موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، اگر کوئی عورت ہے جو ایام میں ہے یا کوئی شخص جنبی ہے جس کو غسل کی حاجت ہے تو یہ قرآن کریم نہ پڑھے۔ اس حدیث مبارک سے فقہائے کرام نے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جنبی آدمی اور حائضہ عورت یہ قرآن شریف کا کوئی حصہ نہ پڑھے۔ ہاں البتہ امام ترمذی نے اسی کے متصل بعد ارشاد فرمایا ہے وَرَخَّصُوا لِلْجُنُوبِ وَالْحَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ، کہ فقہائے کرام نے ایسی عورت اور ایسے مرد کے لیے یہ بات اس بات کی رخصت دی ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنا چاہے، لا الہ الا اللہ کرنا چاہے، سبحان اللہ کہنا چاہے تو ان چیزوں کی ان کو اجازت ہے۔ اس
روایت سے اور اس کے تحت امام ترمذی رحمہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کی یہ بات کہ ذکر و اذکار بالکل ذکر و اذکار کر سکتی ہے لیکن قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، اور باقی اذان اس کا جواب بھی بالکل دے سکتی ہے۔ فتاوی عالمگیری میں بھی فقہاء کرام نے اسی مسئلہ پر استدلال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ عورت تلاوت قرآن تو نہ کرے ان ایام میں، البتہ تسبیح ہے، تحلیل ہے، اس کے لیے اس کی اجازت ہے۔ قاری محمد عبداللہ صاحب رحیم یار خان سے سوال کرتے ہیں کہ ایک عورت کی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا ہے، اسے اس کے خامد نے یہ الفاظ کہہ کر طلاق دی ہے، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، کیا رخصتی سے پہلے ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے؟ اور اگر ہو جاتی ہے تو جو الفاظ اس عورت کے خامد نے بولے ہیں اس سے اس عورت کو کتنی طلاقیں ہوئی ہیں اور آگے کیا کرنا ہے؟ مطلب نکاح وغیرہ کے حوالے سے کلیئر کر دیں، جزاک اللہ۔ دیکھیے یہاں دو مسئلے الگ الگ ہیں، اور یہ جو بات ہے یہ دوسرے مسئلہ کے متعلق ہے، اس کو پہلے ہم واضح کرتے ہیں پھر اس پر ہم دلیل پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی عورت کی رخصتی ہو چکی ہے، خاوند کے پاس چلی گئی ہے، خاوند کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے شب و روز، ایسی عورت کو اگر خاوند ان الفاظ سے طلاق دیتا جو آپ نے تحریر کیے ہیں کہ میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، ان الفاظ کہنے سے اس عورت کو 3 طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ عورت اپنے خاوند پر حرام ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ اس کو کہتے ہیں مدخول بہا عورت کا مسئلہ، یعنی ایسی عورت جس کی رخصتی ہو چکی ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی عورت جس کا صرف نکاح ہوا لیکن اس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، جیسا کہ آپ نے ایک صورت تحریر کی ہے، ایسی صورت میں اگر خاوند اپنی بیوی کو انہی الفاظ سے طلاق دیتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، اگر ان الفاظ کے ساتھ طلاق دیتا ہے، اب اس عورت کو کہتے ہیں غیر مدخول بہا عورت۔ غیر مدخول بہا عورت کا حکم یہ ہے کہ اس کو جب پہلی طلاق پڑتی ہے تو پہلی طلاق سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے اور اس عورت پر عدت بھی واجب نہیں ہوتی۔ اب جب دوسری مرتبہ کہے گا تو یہ عورت اس کے نکاح میں بھی نہیں اور اس خاوند کی عدت میں بھی نہیں، اس لیے دوسری اور تیسری طلاق نہیں پڑے گی۔ گویا الگ الگ الفاظ کے ساتھ اگر کسی شخص نے اپنی اس بیوی کو طلاق دی جس سے ہم بستری ہو چکی ہے تو اس کو 3 طلاق پڑ جاتی ہے، اور اگر اس بیوی کو طلاق دی جس کی رخصتی نہیں ہوئی، ہم بستری نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، تو اس کو صرف پہلی طلاق پڑتی ہے، دوسری اور تیسری نہیں پڑتی۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسئلہ الگ ہے اور یہ مسئلہ الگ ہے۔ جہاں تک آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ رخصتی سے پہلے، تو اس پر مستقل دلائل موجود ہیں۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم نے اس پر مستقل نوٹس تیار فرمائے ہیں فائل کی شیپ میں، مسئلہ 3 طلاق کے حوالے سے۔ اس میں دونوں مسئلوں کے دلائل موجود ہیں۔ چونکہ آپ نے دوسرا مسئلہ پوچھا ہے اس لیے دوسرے مسئلہ کے متعلق ہم 2 دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے المصنف، اس میں حدیث نمبر 11127 میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، 3 صحابہ ہیں، ان کا فتویٰ ہے۔ فرماتے ہیں اذا طلق البکر ثلاثا فجمعها لم تحل له حتى تنکح زوجا غیرہ۔ خامد نے اگر اپنی اس بیوی کو طلاق دی کہ جس کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی، یعنی جس کی رخصتی نہیں ہوئی، اور طلاقیں 3 اکٹھی دیں ایک ہی لفظ کے ساتھ، خامد نے کہا کہ میری طرف سے تمہیں 3 طلاق ہیں، اس صورت میں یہ تینوں صحابہ فرماتے ہیں کہ اس عورت پر تینوں طلاقیں پڑ جائیں گی۔ فَإِنْ فَرَّقَهَا، اور اگر اس نے الگ الگ الفاظ میں طلاق دی، جس طرح آپ کی صورتحال ہے کہ میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، اگر الگ الگ الفاظ سے طلاق دی ہے تو یہ صحابہ فرماتے بانت بالأولیٰ، پہلی طلاق سے یہ عورت خامن سے جدا ہو جائے گی، نکاح سے نکل جائے گی، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَانِ شَيْئًا، اور جو دوسری 2 طلاقیں ہیں یہ لغو ہو جائے گی، یعنی ایک طلاق اس عورت پر پڑے گی، دوسری 2 نہیں پڑیں گی۔ اسی طرح سنن سعید بن منصور حدیث نمبر 1980 میں
حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمہ اللہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، آپ کا فتویٰ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان اخرجہن جمیعا لم تحل لہ، اگر خامد نے اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی ہے نا ایک لفظ کے ساتھ، ایسی عورت کو، تو پھر یہ عورت خامد پر حلال نہیں رہتی۔ فَإِذَا أَخْرَجَهُنَّ تَطْرَى، اگر اس نے الگ الگ الفاظ میں طلاق دی ہے، بانت بِأُولَى وَالسِّنَتَانِ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ، پہلی طلاق سے یہ عورت خامد کے نکاح سے نکل جائے گی اور دوسری دو طلاقیں لغو ہو جائیں گی۔ یہ دو دلیلیں تھیں۔ ان دو دلیلوں سے ثابت ہوا ہے کہ آپ نے جو صورت لکھی ہے اس میں اس عورت کو صرف ایک طلاق پڑی ہے، دوسری اور تیسری طلاق نہیں پڑی۔ اور جہاں تک دوسری بات تھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے، تو بالکل واضح بات ہے کہ چونکہ صرف ایک طلاق ہوئی ہے، اس لیے اگر رضامندی ہو لڑکا اور لڑکے کی تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اقمار بھی نیا، گواہ بھی نئے، ایجاب و قبول بھی نیا۔ نکاح کے بعد خامد کو صرف دو طلاقوں کا اختیار ہوگا، چونکہ ایک طلاق وہ پہلے دے چکا ہے، وہ کاؤنٹ ہو چکی ہے۔ آئندہ زندگی میں صرف دو طلاقوں کا اختیار ہے۔ اگر اس نے زندگی کے کسی موڑ پر اپنی بیوی کو دو طلاقیں مزید دے دی تو بیوی اپنے خاوند پر حرام ہو جائے گی۔ تو یہ مکمل مسئلہ تھا، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ جمشید احمد آپ سوال کرتے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کے بعد قعدہ میں بیٹھ کر کسی نے مقتدی کے اللہ اکبر کہنے سے فوراً اٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کرائے تو کیا نماز درست ہو گئی؟ سوال کا حاصل یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت پڑھ کے کھڑے ہوئے تھے، تیسری رکعت پڑھی اور تیسری رکعت پڑھ کر کھڑے ہونا تھا، لیکن وہ قعدہ میں بیٹھ گئے۔ بس جو ہی بیٹھے مقتدی نے کہا اللہ اکبر اور وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا، تو کیا نماز ہو گئی؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص اتنے مختصر وقت کے لیے بیٹھے، بس جو ہی بیٹھا فوراً کھڑا ہو گیا، تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ انہوں نے سجدہ سہو کر لیا ہے، برحال نماز ہو گئی ہے، سجدہ سہو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایک رکن کی مقدار بیٹھتا ہے، یعنی اتنا بیٹھتا ہے جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، تو اب اس کے بعد اگر وہ اٹھتا ہے تو اس پر سجدہ سہو ہوگا۔ آپ نے جو صورت پوچھی ہے، فوراً اٹھ کر اس نے چوتھی رکعت پڑھ لی ہے، تو سجدہ سہو برحال واجب نہیں تھا۔ محمد فاضل صاحب آپ حاصل پور سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بھائی اور بھابھی کا رات جھگڑا ہوا۔ میرے بھائی نے اپنی بیوی کو کہا اگر تو اپنی ماں کے گھر گئی تو تجھے طلاق، تو کیا اس طرح کہنے سے طلاق ہو جائے گی؟ اگر ہو جائے گی تو کتنی؟ اگر خاوند اجازت دے دے تو کیا طلاق پھر بھی ہو جائے گی؟ دیکھیے، اگر خاوند اپنی بیوی کی طلاق کو کسی کام کے ساتھ ٹچ کرے، نتھی کرے، معلق کرے، مثلا اگر تو والدین کے گھر گئی تو تجھے طلاق، تو نے فلاں سے بات کی تو تجھے طلاق، یعنی بیوی کی طلاق کو کسی کام کے ساتھ معلق کر دے، نتھی کر دے، جوڑ دے، تو جب وہ کام پایا جائے گا تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ ایسی طلاق کو طلاق معلق کہتے ہیں۔ آپ کے بھائی صاحب نے چونکہ یہ الفاظ کہے ہیں کہ اگر تو اپنی ماں کے گھر گئی تو تجھے طلاق، ان کی بیوی جب بھی اپنے ماں کے گھر جائے گی اس کو طلاق پڑ جائے گی۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ واقعتاً جب اپنی والدہ کے گھر آپ کی بھابھی جائے گی تو اسے طلاق پڑ جائے گی۔ دوسرا کہ طلاق ہو جائے گی تو کتنی، چونکہ الفاظ یہی ہے کہ اگر تو اپنی ماں کے گھر گئی تو تجھے طلاق، تو اس سے صرف جانے سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ جب ایک طلاق واقع ہو جائے گی تو اس کے بعد اگر بار بار جاتی بھی رہے تو اب مزید طلاق واقع نہیں ہوگی، اگر یہی الفاظ ہیں جو آپ نے لکھے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اگر خاوند اجازت دے دے تو کیا طلاق پھر بھی ہو جائے گی؟ دیکھیے، خاوند اجازت کب مؤثر ہوگی اس کے لیے ذرا ایک قاعدہ سمجھ لیں۔ اگر خاوند نے یہ جو الفاظ کہے تھے ان الفاظ میں اپنی مرضی کو شامل کیا تھا، مثلا خاوند نے کہا تھا اگر تو میری مرضی کے بغیر اپنی ماں کے گھر گئی تو تجھے طلاق، اس صورت میں خاوند اس کو کہہ دے کہ اب میری طرف سے تمہیں عام اجازت ہے، تو اپنے ماں کے گھر جا سکتی ہے۔ اب چونکہ ان الفاظ میں اس نے اپنی مرضی کو شامل کیا تھا، لہٰذا اب وہ اپنی بیوی کو اجازت دے دے تو اجازت معتبر ہے، بیوی ماں کے گھر جائے گی تو طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن آپ نے جو الفاظ لکھے اس میں
آپ کے بھائی صاحب نے کسی قسم کی اجازت کا ذکر نہیں کیا، مطلقاً کہہ دیا کہ اگر تو ماں کے گھر گئی تو تجھے طلاق۔ اب آپ کے بھائی صاحب اپنی بیوی کو اجازت دے بھی دیں تب بھی اجازت معتبر نہیں ہوگی۔ اب جب بھی اپنی ماں کے گھر جائے گی اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو تینوں مسئلے ہیں، خلاصہ ان تینوں کا یہ نکلا، یہ الفاظ تعلیق طلاق کے الفاظ ہیں۔ آپ کی بھابھی جب اپنے میکے جائے گی تو اسے طلاق پڑ جائے گی، چونکہ الفاظ واضح ہیں، اس سے ایک طلاق پڑے گی، زیادہ نہیں، پھر اس کے بعد جاتی آتی رہے تو مزید طلاق نہیں پڑے گی۔ اور تیسری بات کہ چونکہ آپ کے بھائی صاحب نے اپنی اجازت کو درمیان میں دخل نہیں دیا، اس لیے آپ کے بھائی کی اجازت اب معتبر نہیں ہوگی، اب جب جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم یہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہیں گے آپ کی وساطت سے ہمارے سننے والے احباب کو کہ اس قسم کے جھگڑوں میں انسان کو بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد اپنے منہ سے الفاظ نکالنے چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا سخت لفظ بول دیتا ہے جو وقتی طور پر تو انسان کے غصے کو ٹھنڈا کر لے، لیکن بعد میں وہ بڑے مصائب کا، مشکلات کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے جھگڑوں میں طلاق کے الفاظ کو، فارغ کے الفاظ کو، آزاد کے الفاظ کو، میرے گھر سے نکل جا والے الفاظ کو، یا فلاں سے ملاقات کی تو تجھے طلاق، ان جیسے الفاظ کو انسان بالکل ختم کر دے اور اپنی زندگی کو درست طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے۔ زہیب احمد صاحب نے انڈیا سے سوال کیا ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا میں زکوٰۃ کی رقم اپنے والد اور والدہ کو دے سکتا ہوں کیونکہ ان کی حالت ان دنوں ٹھیک نہیں ہے۔ اس بارے میں اصول سمجھ لیں، انسان جن سے پیدا ہوا یا جو انسان سے پیدا ہوئے، جن سے پیدا ہوا اس میں والد، والدہ، اس طرح دادا، دادی، نانا، نانی، یعنی انسان کے آباء و اجداد، انہیں اصول کہتے ہیں۔ انسان اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح وہ افراد جو انسان سے پیدا ہوئے ہیں، جس طرح بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، اور اسی طرح نیچے تک چلتے چلے جائیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ آپ کی جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو والدین انسان کے اصول ہیں، بچہ والدین سے پیدا ہوا ہے، اس لیے والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور بطور مشورہ کے اور نصیحت کے ہم یہ بات عرض کریں گے کہ والدین کو زکوٰۃ کی مد میں رقم اور امداد دینے کے سوچنے کے بجائے انسان کو صاف ستھری رقم سے اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ والدین زندگی کا اثاثہ ہیں، انسان کے دنیا میں آنے کا اور دنیا میں وجود کا سبب بنے ہیں، اس لیے ان کی خدمت کو انسان اپنے لیے باعث فخر سمجھے، اسی میں اس کی دنیا اور اسی کی آخرت کی بھلائی مضمر ہے۔ تو والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ کے علاوہ ان کو ویسے آپ ان کی ہیلپ کریں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری بھی ہے، اچھا بھی ہے، والدین اور آپ کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ محمد علی صاحب، مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا تھا کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت پڑھ لی جائے تو نماز میں خلل تو نہیں آتا؟ دیکھیے، خلل اس طرح کہ بہرحال سجدہ سہو واجب ہو جائے ایسا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اچھا نہیں ہے، بھول کر پڑھ لیا گیا تو الگ بات ہے، لیکن انسان اس کو خود جان بوجھ کر مت پڑھے۔ محمد صاحبہ کراچی سے سوال کرتی ہیں کہ میری شادی کو 10 سال ہوئے ہیں، ابھی جا کر میرے خامد نے میرا حق مہر ادا کیا ہے، اب پچھلے 10 سالوں کی زکوٰۃ کیسے ادا کروں، اور کروں تو اس کا حساب کیسے کروں؟ وہ رقم جو کسی عورت کو مہر کے طور پر ملنی ہوتی ہے ابھی تک ملی نہیں ہے، اس رقم میں اس عورت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے جب تک کہ وہ رقم اس کے قبضہ میں نہیں آ جاتی۔ فقہائے کرام نے اس قسم کے رقوم کے متعلق ایک اصول لکھا ہے، مفصل اصول تو آپ کو کتب میں ملے گا، میں اس کو اجمالاً عرض کر دیتا ہوں۔ 3 قسم کے دین ہوتے ہیں، جسے عام زبان میں ہم ادھار بھی کہہ سکتے ہیں، عام زبان میں قرض بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دین قوی، ایک ہوتا ہے دین متوسط، ایک ہوتا ہے دین ضعیف۔ آپ کے جو مہر کی رقم ہے یہ دین ضعیف ہے۔ دین ضعیف کا حکم یہ ہے کہ جب آپ کے قبضہ میں آ جائے گا آپ پر زکوٰۃ اس وقت سے لاگو ہوگی، چونکہ یہ 10 سال پہلے آپ کے قبضہ میں نہیں ہے اور 10 سال کے بعد آیا ہے، اس لیے زکوٰۃ کی سٹارٹنگ ابھی سے ہوگی جب سے آپ کے قبضہ میں آیا ہے۔
پچھلے جو 10 سال گزر چکے ہیں ان میں آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ محمد طاہر صاحب سرگودا سے سوال کرتے ہیں کہ وطر کی نماز میں اگر کوئی شخص پہلا قاعدہ بھول جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب واپس آ کر قاعدہ کرے یا کیا کرے؟ اگر کوئی شخص پہلا قاعدہ بھول گیا، کھڑا ہو گیا، تو اب دوبارہ واپس نہ آئے، بس تیسری رکعت مکمل کرے، تیسری رکعت مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کے وطر درست ہو جائیں گے۔ محمد زبیر احمد صاحب اکاڑا سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ تو 5 نمازوں میں رفع دین نہیں کرتے لیکن وطر میں رفع دین کرتے ہو، وطروں کی رفع دین کیوں کرتے ہو؟ دیکھیے، اس حوالے سے میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم احناف عام پنجگازہ نمازوں میں، 5 وقت کی عام نمازوں میں رفع دین نہیں کرتے۔ ان کے دلائل عام احادیث مبارکہ ہیں جن کو ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس بھمن صاحب دامت برکاتہم نے اپنی ویڈیو درس میں بھی بیان فرما دیا، اور مستقل اس پر ایک فائل بھی مرتب کی ہے جس کا نام ہے ترک رفع دین۔ تو ترک رفع دین میں جو دلائل موجود ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عام نمازوں میں ہم نے رفع دین نہیں کرنی، صرف شروع نماز میں رفع دین کرنا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ہماری نماز وطر کا، تو نماز وطر عام نماز نہیں ہے، نماز وطر خاص نماز ہے، لہٰذا عمومی دلائل کا تعلق عام نمازوں کے ساتھ یعنی پنجگانہ نمازوں کے ساتھ ہوگا، اور جو خصوصی نماز ہے جس طرح نماز وطر ہے، نماز عیدین ہے، یہ خصوصی نماز ہیں، تو عام دلائل کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہوگا، ان کا تعلق خصوصی دلائل کے ساتھ ہوگا۔ یہاں میں صرف 2 دلیلیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ وطر چونکہ خاص نماز ہے اس لیے خاص نماز کا حکم ثابت ہوگا خاص دلیل کے ساتھ۔ 2 دلیلیں عرض کی جاتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نماز وطر میں رفع دین کیا جائے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جز رفع الیدین میں رقم نمبر 162 پر ذکر فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر۔ ابو عثمان کہتے ہیں کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یرفع یدہ فی القنوت، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قنوت میں، اور قنوت یہ وطر ہے، قنوت میں آپ رفع دین کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ احناف جو وطر میں قنوت پڑھتے ہیں اور قنوت کے وقت اللہ اکبر کہہ کر رفع دین کرتے ہیں، تو ان کا رفع دین یہ حدیث کے موافق ہے۔ نمبر 2، امام بخاری رحمہ اللہ نے نمبر 163 پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا، انہ کان یقرأ فی آخر رکعت من الوتر قل هو اللہ احد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب وطر پڑھتے تھے تو وطر کی آخری رکعت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اس سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ وطر صرف ایک رکعت نہیں ہے جس طرح بعض لوگ سمجھ رہے ہیں، آخری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وطر کی رکعات 1 سے زائد ہیں۔ آخری رکعت میں آپ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، ثم یرفع یدیہ فیقنط قبل الرکعہ، پھر آپ جب رکوع کرنے لگتے تو رکوع کرنے سے پہلے آپ رفع دین کرتے اور اس کے بعد قنوت پڑھتے، اس کے بعد آپ رکوع کرتے۔ ان 2 خاص دلائل سے بات ثابت ہوتی ہے کہ عام نمازوں میں رفع دین نہیں کیا جائے گا، اس پر عام دلیلیں موجود ہیں جو کہ ترک رفع دین فائل میں استاذ محترم نے ذکر کر دی ہیں، اور یہ نماز چونکہ خاص ہے تو اس کے لیے 2 دلیلیں خاص ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ وطر کی نماز میں رفع دین کیا جائے گا۔ تو احناف دونوں کو مانتے ہیں، عام نمازوں کے متعلق عام دلائل سے استدلال کرتے ہوئے رفع دین نہیں کرتے، خاص نماز وطر میں خاص دلائل سے استدلال کرتے ہوئے رفع دین کرتے ہیں، لہذا احناف احادیث پر عمل پیرا ہیں، یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آخری سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عمران صاحب نے یونان سے، پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے زکوٰۃ کی نیت سے کچھ رقم الگ کر کے رکھ دی کہ کسی مستحق کو دے دوں گا، بعد میں اسے سخت ضرورت پڑے تو کیا وہ اس کی الگ کی ہوئی رقم میں سے استعمال کر سکتا ہے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ جی ہاں، کر سکتا ہے۔
رقم جب آپ کی ہے اور آپ نے الگ بے شک رکھ دی ہے لیکن وہ ابھی تک آپ کی ملکیت سے نکلی نہیں ہے، جب یہ رقم آپ کسی مستحق کو دے کر اس کو مالک بنا کر قبضہ میں دے دیں، اب یہ رقم آپ کی ملکیت سے نکل گئی۔ زکوٰۃ کی نیت سے اگرچہ رقم آپ نے الگ رکھ لی ہے لیکن آپ کی ملکیت میں ہے، آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق بخشے۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔